بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، قتل حسین رضی اللہ تعالی عنہ شریک بدبختوں کا عبرتناک انجام سماعت فرمائیں۔ ابو شیخ نے روایت کی ہے کہ کچھ لوگ بیٹھے ذکر کر رہے تھے کہ جس نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل میں کچھ اعانت کی، کسی نہ کسی بلا میں ضرور مبتلا ہوا۔ وہاں ایک بوڑھے شخص نے اپنے نفس سے ناپاک کی نسبت سے کہا کہ اس سے تو کچھ نہیں ہوا، یعنی مجھے تو کچھ نہیں ہوا۔ وہ شخص چراغ کی بتی ٹھیک کرنے کے لیے آگے بڑھا تو آگ نے اس شکی کو جا لیا۔ وہ بوڑھا شخص آگ چلاتا ہوا دریائے فرات میں کود پڑا، مگر وہ آگ نہ بجھی، یہاں تک کہ آگ نے اس کو جلا دیا۔ منصور بن عمار نے روایت کی ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل ایسی پیاس میں مبتلا ہوئے کہ ایک ایک مشک چڑھا جاتے تھے، پھر بھی پیاس کم نہ ہوتی تھی۔ صدمی کہتے ہیں کہ ایک شخص نے کربلا میں میری دعوت کی۔ لوگوں نے آپس میں ذکر کیا کہ جس نے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خون میں شرکت کی وہ سب بری موت میں مرے۔ تو میزبان نے اسے جھٹلایا اور کہا کہ وہ شخص یعنی میں خود بھی اسی لشکر میں تھا، مجھے تو کچھ نہ ہوا۔ تو پچھلی رات یعنی رات کے آخری پہر چراغ درست کرنے کے لیے اٹھا اور آگ نے جست کر کے اس کے بدن کو جا لیا۔ خدا کی قسم، میں نے دیکھا کہ اس کا بدن آگ سے جل کر کوئلہ ہو گیا۔ امام ظاہری فرماتے ہیں ان لوگوں میں یعنی جنہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے میں حصہ لیا تھا، ان میں کوئی مارا گیا، کوئی اندھا ہو کر مرا اور کسی کا منہ کالا ہو گیا۔ امام واقدی فرماتے ہیں ایک بوڑھا شخص امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے وقت موجود تھا، لیکن قتل میں شریک نہ ہوا تھا۔ وہ اندھا ہو گیا۔ جب اس سے اس کا سبب پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ اس نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آستینے چڑھائے ہوئے تھے اور دست اقدس میں ننگی تلوار لیے، سامنے 10 قاتل ذبح کیے ہوئے پڑے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوڑھے شخص پر غضب فرمایا کہ تو نے موجود ہو کر اس گروہ کو کیوں نہ روکا اور خون امام حسین کی ایک سلائی اس کی آنکھوں میں لگا دی۔ جب صبح وہ اٹھا تو اندھا تھا۔ ثبت ابن الجوزی روایت کرتے ہیں جس شخص نے سر مبارک امام مظلوم اپنے گھوڑے سے لٹکایا تھا، چند روز کے بعد اس کا منہ کوئلے سے زیادہ کالا ہو گیا تھا۔ میرا چہرہ تو عرب بھر میں تر و تازہ تھا، یہ کیا ماجرا ہے؟ اس نے کہا جب سے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ سر اٹھایا ہے تو ہر رات 2 شخص آتے ہیں اور مجھے بازو سے پکڑ کر بھڑکتی ہوئی آگ پر لے جا کر دھکا دیتے ہیں۔ جب سر جھکتا ہے آگ چہرے کو جلاتی ہے،
پھر نہایت ہی برے حالاتوں میں وہ مر گیا۔ ایک بوڑھے شخص نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ سامنے ایک طست میں خون رکھا ہے اور لوگ پیش کیے جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس خون کا دھبا لگا دیتے ہیں۔ جب اس کی باری آئی، اس نے عرض کی میں تو موجود نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دل سے تو چاہتا تھا، پھر انگشت مبارک سے اس کی طرف اشارہ کیا۔ جب وہ صبح کو اٹھا تو اندھا تھا۔ حاکم نے روایت کی کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل نے عرض کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے یحییٰ بن زکریا کے بدلے 70,000 قتل کیے اور حسین کے بدلے 70,000 اور 70,000 قتل فرماؤں گا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ابن زیاد خبیر سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لے لیا ہے۔ جب وہ مردود مارا گیا، اس کا سار مائے اس کے ساتھیوں کے سروں لا کر رکھا گیا تو لوگوں کا ایک ہجوم جمع تھا تو ہر طرف شور پڑ گیا، آیا آیا۔ راوی کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک سانپ آ رہا ہے، سب سروں کے بیچ میں ہوتا ہوا ابن زیاد کے ناپاک سر تک پہنچا، پھر ایک نتھنے میں گھس کر دوسرے نتھنے میں سے نکلا اور پھر چلا گیا۔ پھر اسی طرح شور پڑا، پھر وہی سانپ آیا اور پھر چلا گیا، پھر وہی سانپ آیا اور چلا گیا، اور کئی بار ایسا ہی ہوا۔ منصور کہتے ہیں میں نے شام میں ایک شخص کو دیکھا، اس کا منہ سور کا منہ تھا۔ جب اس سے سبب پوچھا تو اس نے کہا وہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی پاک اولاد پر معاذ اللہ لعنت کیا کرتا تھا۔ ایک رات حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس خبیث کی شکایت کی۔ حضور علیہ السلام نے اس پر لعنت فرمائی اور منہ پر تھوک دیا، اس کا چہرہ سور کا ہو گیا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، امام حسن کو زہر کس نے دیا؟ اس بات کا درست جواب جاننے کے لیے خلیفہ اعلیٰ حضرت علامہ مولانا محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تحریر کردہ درج ذیل کلمات بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں مورخین نے زہر قرآنی کی نسبت جدہ بنت اشعث ابن قیس کی طرف کی ہے اور اس کو امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ بتایا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ یہ زہر قرآنی باغوائے یزید ہوئی ہے اور یزید نے اس سے نکاح کا وعدہ کیا تھا۔ تو تمام میں آ کر اس نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو زہر دیا ہے، لیکن اس روایت کی کوئی سند صحیح دستیاب نہیں ہوئی اور بغیر کسی سند صحیح کے کسی مسلمان پر قتل کا الزام اور ایسی عظیم و شان قتل کا الزام کس طرح جائز ہو سکتا ہے؟ قطع نظر اس بات کہ روایت کے لیے کوئی سند نہیں ہے اور مورخین نے بغیر کسی معتبر ذریعے یا معتمد حوالے کے لکھ دیا ہے۔ یہ خبر واقعات کے حوالے سے بھی ناقابل اطمینان معلوم ہوتی ہے، کیونکہ واقعات کی تحقیق خود واقعات کے زمانے میں جیسی ہو سکتی ہے، مشکل ہے کہ بات کو ویسی تحقیق ہو، خاص کر کے جب کہ واقعہ اتنا اہم ہو۔ مگر حیرت ہے کہ اہل بیت اطہار کے اس امام جلیل کا قتل، اس قاتل کی خبر غیر کو کیا ہوتی؟ خود حضرت امام حسین
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پتہ نہیں ہے۔ یہی تاریخیں بتاتی ہیں کہ وہ اپنے برادر معظم سے زہر دہندہ کا نام دریافت فرماتے ہیں۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دینے والے کا نام معلوم نہ تھا۔ اب جب کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود کسی قتل کرنے والے کا نام نہ لیا تو جدہ کو قاتل ہونے کے لیے معین کرنے والا کون ہے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا امامین صاحبزادوں میں سے کسی صاحب کو اپنی آخری حیات تک جدہ کی زہر خوانی کا کوئی ثبوت نہ پہنچا، نہ ہی ان میں سے کسی نے اس پر شرعی مواخذہ کیا۔ ایک اور پہلو اس واقعہ کا خاص طور پر قابل لحاظ ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کو غیر کے ساتھ ساز باز کرنے کی شنیع تہمت کے ساتھ متہم کیا جاتا ہے۔ یہ ایک بدترین تبر یعنی طعنہ زنی ہے۔ عجب نہیں کہ اس حقائق کی بنیاد خارجیوں کی افتراءات ہوں، جبکہ صحیح اور معتبر ذرائع سے یہ معلوم ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثیر التزوج یعنی بہت زیادہ شادیاں کرنے والے تھے، اور آپ نے 100 کے قریب نکاح کیے اور طلاقیں دی۔ اکثر 1-2 شب ہی کے بعد طلاق دے دیتے تھے۔ حضرت امیر المومن علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم بار بار لوگوں کو اعلان فرماتے تھے کہ حضرت امام حسن کی عادت ہے کہ یہ طلاق دے دیا کرتے ہیں، کوئی اپنی لڑکی ان کے ساتھ نہ بیاہے۔ مگر مسلمان بیبیاں اور ان کے والدین یہ تمنا کرتے تھے کہ اس طرح کنیز ہونے کا شرف ہی حاصل ہو جائے۔ اسی کا اثر تھا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن عورتوں کو طلاق دیا کرتے تھے وہ اپنی باقی زندگی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں گزار دیتی تھیں، اور ان کی حیات کا لمحہ لمحہ حضرت امام حسن کی یاد اور ان کی محبت میں گزرتا تھا۔ ایسی حالت میں یہ بات بہت بعید ہے کہ امام کی بیوی حضرت امام کے فیض صحبت کی قدر نہ کرے اور یزید پلیز کی طرف ایک طمع فاسد کی بنا پر امام جلیل کے قتل جیسے سخت جرم کا ارتکاب کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔